بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کا آخری حصہ ہے، جس کے اندر آیت نمبر 191 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 کے قریب احکامات بیان فرمائے، جس کے اندر کچھ کے اندر کرنے کا حکم ہے، کچھ کے اندر گناہوں سے روکا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو ہمارے دین کی اصل ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل مت کرنا۔ عربوں کے اندر بہت عام سی بات تھی، وہ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو عار اور شرمندگی کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن ایک عمومی گناہ وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ اس کے اندر وہ قتل بھی شامل ہے جو پیٹ کے اندر ہی، ماں کے پیٹ کے اندر یا ابارشن یا دوسرے معاملات کے ذریعے کروا لیا جاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہی ہے، اور فقہی حکم بھی فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اگر بچے کے اندر روح نہ پڑی ہو، جس کی مدت اور جس کا دورانیہ تقریباً 4 مہینے ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے، یا اس سے پہلے اولاد ایسی ہے کہ وہ دودھ پی رہی ہے اور ماں کو خطرہ ہے، یا پیدا ہونے والے بچے کو خطرہ ہے، یا ماں کی صحت بگڑنے کا شدید خطرہ ہے، اور 4 مہینے سے پہلے اگر ایبارشن یا اسقاط کرانا چاہیں، بچے کو گرانا چاہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ حمل کا گرانا اس خوف سے ہو کہ پتہ نہیں اس کا رزق کا کیا ہوگا، یہ پیدا ہوگا تو اس کے دودھ کا انتظام کہاں سے ہوگا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، میرے 3-4 بچے پہلے سے ہی ہیں، چوتھا یا 5واں آ گیا تو پھر میرے گھر بار کیسے چلے گا، تو یہ بہر صورت حرام ہے۔ اور اگر 4 مہینے ہو چکے ہوں، اس کے بعد کسی بھی خوف کی وجہ سے، چاہے ڈاکٹر کہہ دے کہ بچے کا دماغ صحیح نہیں ہے، بچہ ایب نارمل ہوگا، یہ جو بھی کوئی بات ہو، 4 مہینے کے بعد اگر کسی بھی بچے کو اگرچہ ماں کے پیٹ کے اندر قتل کیا یا اسقاط کروایا، تو یہ اس آیت کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے ہرگز قتل مت کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کیونکہ تم کو اگر رزق کی تکلیف ہے تو تم کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں، اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ تیسرے نمبر پر وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، گناہ نہ کرنا نہیں بلکہ گناہوں کے قریب بھی مت پھٹکنا، کیونکہ گناہوں کے قریب جاؤ گے تو عن قریب گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ گے، تو گناہ کے قریب بھی مت پھٹکنا، چاہے وہ گناہ ظاہری ہو یا باطنی۔ چوتھا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرنا۔ پانچواں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا کہ تمہیں لگا تمہارا بھتیجا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب میں اس یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لوں، یا شروع کے اندر محبت کے عنوان سے چلا گیا، یتیم بچے سے کہا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم کو پیسے ملیں، تم سے کوئی پیسے ادھر ادھر کر لے، تو چاچا نے بچے کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور بعد کے اندر اس کو دینے سے احتراز کرنے لگا، شریعت نے اس سے منع کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب بھی ناپ تول کا معاملہ ہو پورا کا پورے طریقے سے ادا کرنا، چاہے وہ ہمارا ایک رائج طریقہ ہے، کوئی ایسا نظام ہے کاروباری ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز ناپ تول کر خرید و فروخت کی جاتی ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کا دورانیہ آپ کا 8 گھنٹے مقرر ہوا ہے، لیکن آپ 6 گھنٹے کے بعد چھٹی کر کے بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس آیت کی روح سے غلط ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی عدل و انصاف کا موقع ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کے عہد ہیں اس کو پورا کرنا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور جو اللہ کا سیدھا رستہ ہے اس کی پیروی کرنا، اور اس کے علاوہ جو صراط مستقیم کے علاوہ دیگر رستے ہیں ان کی بھی پیروی مت کرنا، ورنہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ بلاش ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اے اللہ میری تمام کی تمام بدنی عبادات، میری نماز، میری تمام مالی عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ سب آپ کے لیے ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو اپنے کسی نیک عمل کرنے کے بعد دل کے اندر تشویش ہو کہ یار میں اس میں کہیں نام و نمود نہ آ گیا ہو، نمائش و دکھلاوا نہ آ گیا ہو، تو اس نیک عمل کو کرنے سے پہلے، کرنے کے درمیان اور کرنے کے بعد یہ آیت پڑھ کر اپنی نیت کی تجدید کیا کرے کہ میری تمام مالی، بدنی، جسمانی عبادات، میرا جینا مرنا، اے اللہ سب آپ کے لیے ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، 206 کے قریب آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ ابتدا اس کی حروف مقطعات سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر 29 کے قریب حروف مقطعات ہیں، جس کے معنی اور مراد اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر جو عنوان اور مضمون عموماً چل رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام انبیاء کو جو اللہ کی طرف سے پیغامات دیے گئے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا، جس کے اندر تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، تمہارے اعمال کو پرکھا جائے گا، وہ کوئی ایویں بات نہیں ہے بلکہ وہ حق اور سچی بات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن نیک اعمال کا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ انتہائی کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب دنیا کے اندر اپنی جانوں کے ساتھ نقصان کیا اور ظلم کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کو پیدائش کا، سجدہ وغیرہ اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تو خالی واسطہ تھے، اصل سجدہ تو اللہ کو ہی کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ایک طریقے کی وہ حیثیت تھے جیسے ہم لوگ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے بغیر کسی چوں چرا کے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین۔ اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس تجھے جب میں نے حکم سجدے کا دیا تو تجھے کس نے روکا؟ تو ابلیس سامنے سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہنے لگا انا خیر من، کہ میں تو آدم سے بہت بہتر ہوں۔ بھئی تو کیسے بہتر ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس سے کہا اہبط منہا، کہ میرے دربار سے نکل جا، تو نے تکبر کیا ہے، یہاں سے راندہ درگاہ ہو جا۔ تو جاتے جاتے ابلیس کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے؟ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آپ کے نیک بندوں کے راہ راست کے اندر بیٹھ جاؤں گا، آپ کے نیک بندوں کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے آگے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، اور یہ میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جتنے نیک بندے ہیں ان میں سے اکثر کو آپ اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا تو اور لمن تبعک منہم، جو بھی تیری بات مانیں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، سب کے سب کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، حکم تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سزا کے طور پر ان کے سارے کپڑے اور ان کی اہلیہ کے بھی سارے کپڑے اتر گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کری، اور توبہ کے الفاظ قرآن نے یہ بتایا آیت نمبر 23 کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، آدم اور آدم کی بیوی حوا کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، لیکن اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا،
ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 35 کے اندر 4 دفعہ بنی آدم کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، کہیں یا ایھا الناس کہتے ہیں، کہیں یا ایھا الانسان کہتے ہیں، کہیں یا ایھا النبی کہتے ہیں، کہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پر یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ اور پہلا حکم یا بنی آدم بول کر یہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنا پورا سطر اس لباس کے ذریعے سے ڈھانپ لو، تمہارا سطر بھی چھپ جائے، وریشہ اور تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہو۔ باطل اور باہر کی قوتیں اس وقت سب سے زیادہ جو مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہیں وہ فحاشی اور عریانی اور بے لباسی کے ذریعے کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو سب سے پہلا حکم جو دیا ہے اس آیت کے اندر وہ اس بات کا حکم دیا کہ لباس کا ایک مقصد تو زینت ہے، لیکن دوسرا مقصد لباس کا جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ سطر کو ڈھانپنا، تو چاہے مرد ہو یا عورت اپنا سطر ڈھانپ کے رکھے۔ لیکن اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے، مرد کو حکم ہے کہ بھائی ٹخنے کھلے رکھو، تو مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ زمین تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو پیر سمیت، تو عورت اپنے ٹخنے بھی کھول رہی ہے، پنڈلیاں بھی کھول رہی ہے اور ٹانگیں بھی کھول رہی ہے۔ تو باطل کی جو سب سے بڑی اس وقت قوت مسلمانوں کو دروگوئی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہے وہ بے لباسی کے طور پر فحاشی اور عریانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی تردید فرمائی۔ دوسرے نمبر پر بنی آدم کو حکم دیا کہ بنی آدم دیکھو تم کو شیطان اپنے شکنجے کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اسی شیطان نے ان کو جنت سے نکالا تھا، تو ایسا نہ ہو شیطان تم کو بھی گمراہ کر دے۔ کیوں؟ انہ یراکم هو وقبیلہ، یہ شیطان اور اس کے چیلے تم کو اس ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں من حیث لا ترونہم، کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون۔ تو شیطان کے پاس اس کی طاقت موجود ہے کہ تم کو وسوسوں کے ذریعے سے دین سے دور کر دے، لیکن تم شیطان کے شکنجوں کے اندر نہیں آنا۔ تیسرے نمبر پر بنی آدم کو مسجد آتے وقت خوب زیب و زینت کر کے آنے کا حکم دیا۔ خوب کھاؤ پیو، لیکن کھانے اور پینے کے اندر اسراف، فضول خرچی اور بے اعتدالی سے پرہیز کرو۔ اور چوتھے نمبر پر بنی آدم کو حکم دیا کہ بنی آدم تمہارے پاس میرے رسول یا ان کے پیغامات آئیں گے جو تم کو دین کے پیغامات پہنچائیں گے۔ فمن اتقی واصلح، جو اللہ سے ڈرا اور نیکی کے رستے پر چل پڑا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کی فکر اور غم ان کو لاحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا، ایمان والے اور نیکوکار قیامت کے دن جب اللہ جنت کے اندر ان کو ڈالیں گے تو ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے کسی بھی قسم کا حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور حسد تو گناہ ہے۔ تو وہاں پر دیکھے گا کہ ایک کا درجہ اوپر ہے ایک کا نیچے ہے، تو حدیث شریف میں یہ تو ہے کہ اس کو یوں ندامت اور پشیمانی ہوگی کہ کاش میں بھی ایسا کر لیتا، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے وہاں پر حسد نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے مکالمات کا ذکر ہوا کہ جنت والے جہنم والوں کو جب وہاں پر دیکھیں گے تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بھائی ہمارے رب نے تو ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، یہ بتاؤ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ وعدہ پورا ہوا؟ کیونکہ ہمارا تو وعدہ پورا ہو گیا۔ تو جہنمی کہیں گے جی ہاں، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ جنت کی صورت میں پورا ہو گیا، اور جو وعدہ ہم سے ہوا تھا وہ جہنم کی صورت کے اندر پورا ہو گیا۔ دوسرا مکالمہ اصحاب الاعراف کا ہوگا، اور اسی نام سے یہ صورت ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ لوگ مقام اعراف کے اندر ٹھہرائے جائیں گے، اور اصحاب الاعراف کے اندر بھی جو مکالمہ ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر جہنمی لوگ جنت والوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ جنت والوں افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تھوڑا سا پانی ہم پر انڈیل دو کیونکہ ہم انتہائی سخت گرمی کے اندر ہیں، ہم پر مہربانی کرو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے پانی اور جنت کی نعمت کو تم لوگوں پر حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تم لوگ کون تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، تم نے دین کو کھیل کود سمجھ رکھا تھا،
دین کو تماشا سمجھ کے رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، تم دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو گئے، دنیا کی رنگا رنگ مستیوں میں کھو گئے، دنیا کی خر مستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم ان جہنمیوں کو ایسے ہی بھلا دیں گے جس طریقے سے دنیا کے اندر انہوں نے مجھے اور میرے پیغام کو بھلا دیا تھا، آج ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہم ان کو بھی ایسے ہی بھلا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ آسمان اور زمین اللہ نے 6 دن میں بنائے، پھر اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اصل چیز انسان ہے، اصل انسان ہے، باقی جتنی مخلوقات انسانوں کے علاوہ اس دنیا کے اندر ہے وہ سب کی سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو والامر، تو پھر تمہاری زندگیوں کے اندر حکم بھی اسی اللہ کا چلے گا۔ جب آسمان زمین اللہ نے بنائے، جب سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے، دنیا کی دیگر مخلوقات اللہ نے بنائی، جب اس کو مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو اس زمین کے اوپر تمہارے اوپر بھی حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعائیں کرو، خوب گریہ وزاری کر کے اور چھپ کر، انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ وہ لوگ جو دعاؤں کے اندر زیادہ حد سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یعنی دعا کرتے وقت ایک تو گریہ وزاری ہو، آدمی کوشش کرے کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے، لیکن اگر دعا کرتے وقت نمی نہ بھی آئے تو حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر تم کو دعاؤں کے اندر رونا نہ آئے تو اپنی شکل رونے والی بنا لو۔ اگر دعا کے اندر رونا نہ بھی آئے تو اپنی شکل رونے والی بنا لو۔ ہمارے دین کے اندر جتنی عبادات ہیں ان کے اندر انتہائی سادگی ہے اور تکلفات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پڑوسی کے یہاں کھانا بھجوانا ہے، حدیث شریف کے اندر کہہ دیا گیا کہ بھئی تھوڑا پانی زیادہ کر دو، پڑوسی کے یہاں کھانا بھجوا دو، بڑا غیر تکلفانہ معاملہ ہے۔ دین کی واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر تکلف کرنا، تصنع کرنا، بناوٹ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور وہ واحد عبادت دعا ہے کہ اگر تمہیں دعا کے اندر رونا نہیں بھی آتا تو اپنا تکلف کر کے، بناوٹ کر کے، خامہ خام کی تصنع کر کے اپنا چہرہ ایسا بنا لو جیسے رونے والا چہرہ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 کے بعد حضرت 58 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 94 تک تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور ان سب کا اصول، ان سب کا دستور اور منشور ایک ہی تھا، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جنہوں نے مانا ان کا بیڑا پار ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بڑے بڑے اس زمانے کے بڑے بڑے عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں اس بات کا تذکرہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ میرا تم سے وعدہ ہے، آج بھی کوئی بستی والے، آج بھی کوئی ملک والے، آج بھی کوئی شہر والے ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ سے خوف خدا رکھنے والے بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہمارا آج بھی وعدہ ہے کہ ہم آسمان اور زمین کی نعمتوں کے دریچے اور دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔
لیکن ولیکن کذبوا، اگر نہیں مانا فاخذناہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ ایمان والے کو ویسے بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو وہ سمجھے کہ اللہ عذاب دے نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ افامن اہل القری، کہ کیا بستی والے امن میں آ گئے، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ وہ رات میں سو رہے ہوں اور راتوں رات ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اوامن اہل القری، کہ کیا بستی والے امن میں آ گئے، ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ وہ صبح اپنے کھیل کود میں مصروف ہوں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے عذاب سے وہ امن میں آ گئے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے تو صرف خسارے والی قوم ہی امن میں آتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے بالکل امن میں آ جانا اور اللہ سے بالکل مایوس ہو جانا، یہ دونوں کفر ہے۔ اللہ سے بالکل امن میں آ جانا کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، اور اللہ سے بالکل مایوس ہو جانا کہ یار میں جتنے بھی نیک عمل کر لوں میں جہنم میں ہی جاؤں گا۔ فقہاء نے لکھا ہے یہ دونوں چیزیں کفر ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی باہمی کیفیت کا نام ہے کہ ایمان والے کو اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو اللہ سے ڈر لگے، اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھے تو جنت کے طلبگار ہو جائے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو جہنم سے خوف ہو۔ تو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اندر جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون کہنے لگا کہ بھئی موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہو رہے ہیں وہ معجزے نہیں بلکہ در حقیقت جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے میدان لگایا، 70 کے قریب جادوگروں کو بلایا، اور ان جادوگروں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ کو تم ہرا دو۔ جب وہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر فرعون کے پاس گئے، کہنے لگے ہمارے لیے تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو یہ بتائیے کہ ہمیں ملے گا کیا۔ انبیاء کی جتنی محنت ہے وہ سب بے لوث ہوتی ہے، کوئی مفادات نہیں ہوتے، صرف کوئی اجرت کے طلبگار کبھی وہ نہیں ہوتے، ان کو صرف اور صرف سامنے والے کی ایمان کے مطلوب ہوتا ہے۔ اور یہ جادوگر تو چونکہ پیشے والے تھے تو فوراً فرعون کے پاس گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم میرے قریبی وزیر بن جاؤ گے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم موسیٰ کو ہرا دیتے ہیں۔ عید کا دن تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، 5 لاکھ افراد کے قریب تہوار سجا ہوا تھا، لوگ جوب در جوب دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ آج موسیٰ جو ہمیں بنی اسرائیل کو ظلم سے نکالنے کے لیے آیا اس کی جیت ہوتی ہے یا 70 کے قریب جادوگروں کی جیت ہوتی ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ اپنا مقابلہ پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنا دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تو لوگوں کی آنکھوں کے اندر جادو آ گیا، ہیپیٹائز ہو گیا ان کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اب تم اپنا عصا ان کے مقابلے میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسے ہی زمین پر لگا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کی ساری رسیاں جو کہ سانپ کی صورت میں تھی، اژدہا ان کو نگل گیا۔ اب اس وقت دیکھا جائے تو ان کی بڑی پسپائی ہوئی، لیکن عجیب منظر دیکھنے کو یہ ملا۔ آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے سارے کے سارے جادوگر تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھا یہ تو پوری کایا ہی پلٹ گئی، میرے پارٹی کے لوگ تھے اور میرے لوگ تھے اور اچانک میری ہی مخالفت میں آ گئے۔ فرعون نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے اب آپ کچھ بھی کر لو، ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تم کو سولی پر چڑھا کر عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کہنے لگے جو کرنا ہے کر دو، ہم کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اچانک ان جادوگروں کی زندگی کی کایا کیسے پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ موسیٰ کے مخالف تھے اور فرعون کے حق میں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کیا ایسے معاملہ ہوا کہ اچانک ان سب کی کایا پلٹ گئی۔ تو یہاں پر مفسرین نے دو باتیں، بہت ساری باتیں لکھی ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ پتہ لگے کہ آیا وہ ایسی کیا بات تھی کہ اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر یہ سارے کے سارے جادوگروں کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے بعض مفسرین نے کہ جادوگر باادب بہت تھے، اور باادب ہونے کی اگر آپ نے میری بات غور سے سنی ہو وہ یہ
کہ کھیل کے میدان کے اندر نفسیاتی جنگ بہت بڑی ہوتی ہے. کھیل کے میدان کے اندر نفسیاتی جنگ بڑی ہوتی ہے. یعنی کھیل کے میدان میں کبھی بھی کوئی فریق اپنے مخالف پارٹی سے یہ نہیں کہتا ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے, آپ اپنا کام پہلے کریں گے یا ہم کریں. لیکن یہ جادوگر با ادب تھے. اس وقت حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے, اور ادب ہونے کی نشانی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگے موسیٰ اما تلقیا و اما نکون نحن الملقین, کہ موسیٰ آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں گے. عموماً کھیل کے میدان میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ان کا موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے بات کرنا اللہ کو پسند آیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان 70 جادوگروں کے لیے آنن فانن ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اور بعض مفسرین نے دوسری وجہ یہاں پر یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھائی جادوگروں کا تو اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے, ایک اپنا ان کا مخصوص قسم کا لباس ہوتا ہے, آپ اس لباس کو زیب تن کر لیجئے اور پہننے کے بعد میدان کے اندر آ جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, میں اللہ کے دشمنوں کا لباس نہیں پہنتا. اب کوئی ایک یونیفارم تو پہنانا تھا, تو ان 70 جادوگروں کو کہا گیا کہ بھائی یہ موسیٰ تو ہماری بات مان نہیں رہے, تم یہ کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لو. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تو اللہ کو غیرت آئی کہ جس بظاہر اللہ کا دشمن ہے, لیکن اس نے میرے محبوب اور میرے نبی کے ظاہر کا لباس زیبتن کیا ہے, اب میں اس کے لیے اس کا فیصلہ کفر پر نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کی زندگی کی کایا فوری طور پر پلٹ دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے فوراً تھوڑی دور پہلے تک تو یہ فرعون کے مخالف, فرعون کے حق میں تھے, موسیٰ کے مخالف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو, کوتاہیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. اے اللہ یہ تیرے پیغام کو سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری جسمانی مالی عبادات, ہماری نماز, ہمارے روزہ, ہماری تراویح, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, اے اللہ سب آپ ہی کے لیے ہے, اس میں کوئی شریک نہیں. اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو نام نمائش اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. ہمارے تمام نیک اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما. تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ رات کو تراویح پڑھنا, رات کو تہجد پڑھنا, تجھ سے کریا ازاری کرنا, دن میں تیرے لیے بھوکا پیاسا رہنا, اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے جو فضائل, فوائد اور ثمرات آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ان سب پر ہم سب سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین اپنی محبت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اپنی محبت کو ہمارا سب سے محبوب ترین سرمایہ بنا. اے اللہ اپنی محبت کو ہمارا سب سے محبوب ترین سرمایہ بنا. اے اللہ اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا آسان بننا. اے اللہ حضور کی شریعت پر چلنا آسان بنا. اے اللہ ہمارا لباس ظاہری باطنی, اے اللہ ہماری تمام ان معاملات کو درست فرما. اے اللہ ہم کو اپنے نفس کے سپرد نہ فرما. اے اللہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما. اے اللہ ارحم الراحمین جتنے دنیا بھر میں مظلوم مسلمان ہیں سب کی دستگیری فرما. غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. فلسطین کے مجاہدین بے کس و یار, بے مددگار ہیں, اللہ ان کی مدد و دستگیری فرما. اے اللہ ان کی مدد و دستگیری فرما. دنیا بھر میں جہاں کوئی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, اللہ ارحم الراحمین غیب کے خزانوں سے اللہ اس کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما, اپنی رحمت خصوصی ہم سب پر نازل فرما. اے اللہ اپنا خصوصی فضل ہم سب پر نازل فرما. ہمارے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم